ترک خلافت عثمانیہ میں کئی جانباز گزرے ہیں جنہیں آج بھی تاریخ کارناموں کی وجہ سے نمایاں کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک تابندہ نام خیر الدین پاشا باربروسا کا بھی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی شاندار تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم انگریز اور یورپی لوگوں کو ان کے کارناموں کو تو جانتے ہیں، مگر اپنے مسلم جانبازوں کی تاریخ کو بھول چکے ہیں، یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات کی معلومات کو ہم سے دور کیا گیا ہے۔ باربروسا کا نام ہم نے انگریزی فلموں میں ایک بحری قزاق کے نام سے سنا ہے، مگر حقیقت میں یہ کردار اپنے وقت میں سمندروں کا بیٹا کہلاتا تھا۔ خیر الدین اپنی بہادری اور غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے بحیرہ روم کی سمندروں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسے باربروسا کا لقب سرخ داڑھی کی وجہ سے ملا تھا۔ جب باربروسا نے افریقی سمندروں میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو ترک سلطنت نے باقاعدہ طور پر ملکی بحریہ کی کمان انہیں سونپ دی تھی۔ اسی دوران اندلس کے مسلمانوں پر عیسائی حکومت کے ظلم کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو باربروس سیریز کے لیکڈ اپڈیٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، باربروسا 1478 عیسوی میں یونانی جزیرے مڈنلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے حالات زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے، مگر پھر بھی جتنی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے ہم نے وہ سب گیدر کر کے آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے ابتدائی زندگی ینیچری میں سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، جبکہ بعض کے مطابق وہ شروع سے ہی سپاہی تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کے والد بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے بھی تجارت کی، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ باربروسا ایک ایسے بحری قزاق بن گئے جس کا مقصد عیسائی کے جہازوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ 1505 تک وہ 3 بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگلے ہی سال باربروسا نے جیریا نامی جزیرے میں چھاؤنی بنائی۔ یہاں سے ان کی کارروائیوں کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا، جہاں اسپین اور فرانس کے عظیم الشان سلطنتیں موجود تھیں۔ 1452 عیسوی میں وہ دلگداز سانحہ رونما ہوا جسے سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ یورپ جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ان سے چھن چکا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اسپین میں انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا گیا اور ان پر عیسائیوں نے مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ سقوط کے 10 سال بعد مسلمانوں کے سامنے صرف 3 راستے بچے تھے: ترک وطن، ترک اسلام یا پھر موت کا راستہ۔ ان حالات میں شمالی افریقہ کا ساحل واحد سہارا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں سمندر حائل تھا۔ لٹے پٹے اور بے گھر مسلمانوں کے لیے یہ سمندر عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ صرف ترک ہی وہ قوم تھی جو ان مسلمانوں کو اندلس سے شمالی افریقہ منتقل کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس مسئلے کے حل کے لیے خیر الدین باربروسا نے اپنی